زخمیوں کا خیال رکھنا اور پر اعتماد رہنا۔ خدا تمہیں روز قیامت اس کا اجر دے گا۔ علی کا کہنا ہے شاہی کوٹ میں ہم امریکیوں سے 4 یا 5 دن تک لڑے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ علی اس وقت کراچی میں اپنے بھائی کے ساتھ مقیم تھا۔ آج علی جیسے سینکڑوں جنگجو افغانستان کے باہر گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی اسامہ بن لادن کے حامی ہیں اور دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جہادیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکیوں کے ساتھ کام کرنے والے ایک عرب انٹیلیجنس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ کسی آپریشن کی پیشین گوئی کرنے کا فن اب ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ عرب تجزیہ نگاروں کو خاص طور سے ایران کی جانب سے خدشہ لاحق تھا کہ ایران اب افغانستان سے نکلنے والے القاعدہ کے سینکڑوں کارکنوں کا سب سے اہم راستہ بن گیا ہے اور القاعدہ کے بہت سے ارکان قندھار سے نکل کر ہرات کے راستے ایران گئے ہیں۔ جب وار لارڈز اسماعیل خان نے یہ راستہ بند کر دیا تو القاعدہ کے ارکان مزید جنوب میں دوسرے راستوں سے ایران جانے لگے تھے۔ تورا بورا سے نکل کر ایران جانے کے لیے مقامی گائیڈز کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ 30 سالہ طالبان سپاہی ملا نادر جو قندھار ایئرپورٹ پر نصب طیارہ شکن توپ پر تعینات تھا، اس نے بتایا کہ 1 دسمبر کو اس کے کمانڈر رحمت اللہ نے اسے القاعدہ کے اتحادیوں کے ایک گروپ کو ایران پہنچانے کا حکم دیا تھا کیونکہ وہ دوسرے راستے جانتا تھا۔ کمانڈر رحمت نادر کو قندھار میں فورن ایڈ آفس کی خالی عمارت میں لے کر گیا جہاں اس کی ملاقات تقریباً 1 درجن عربوں سے ہوئی۔ نادر نے بتایا کہ ان لوگوں کی حالت خراب تھی اور انہیں امریکہ کی بمباری کا خدشہ تھا، جبکہ مقامی آبادی بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ شہر امریکی جاسوسوں سے بھر چکا ہے۔ نادر کے بقول اس رات وہ اونگ رہا تھا جب وہ عرب ایک بریف کیس اٹھائے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور جب اس آدمی نے بریف کیس کھولا تو اس نے مختلف رنگوں کے پاسپورٹ، مہریں، ویزا، سٹیکر اور ان افراد کی شرٹ اور ٹائیاں پہنے ہوئے شناختی تصاویر بھری ہوئی دیکھی تھی۔ اس وقت ان عربوں نے وہاں بیٹھ کر درجنوں پاسپورٹس پر تصاویر اور ویزے لگائے تھے۔ تقریباً 1 بجے رات کو وہ سب باہر نکلے۔ اس وقت وہاں تقریباً 120 عرب موجود تھے جو قندھار میں ملا عمر اور اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کے نزدیک القاعدہ کے ایلیٹ گارڈ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وہ سب 6 4 ویل ڈرائیور پک اپ گاڑیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بند تھیں اور ہر گاڑی کے درمیان تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ تھا۔ لیکن جب یہ لوگ گرمسیر پہنچے تو ایک چوٹی پر موجود طالبان نے انہیں بتایا کہ آگے بڑھنا بہت خطرناک ہے، لہٰذا انہوں نے وہ گاڑیاں طالبان کے استعمال کے لیے وہیں چھوڑ دیں اور وہ اس علاقے میں کام کرنے والے اسمگلروں کے 3 بڑے ٹرکوں میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نادر کے بقول اگلے دن جب وہ ایران کی سرحد کے نزدیک قصبہ رباط پہنچے تو ایک عرب ابو زبیر نے سرحد پار اپنے ایک ساتھی سے وائرلیس پر بات کی تھی۔ رات کے وقت سرحد عبور کر کے ایران میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے افغان کے علاقے بہت حفاظت کے ساتھ اپنا تمام اسلحہ زمین میں دفن کیا اور ایک ایرانی گائیڈ کی رہنمائی میں زاہدان کی طرف چلے گئے۔ جانے سے پہلے ابو زبیر نے نادر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسلامی قوانین کے مطابق طالبان کی حکومت بالکل صحیح تھی، لیکن تم لوگوں نے بہت سی غلطیاں کی۔ ایک خامی یہ ہے کہ ہر سطح پر نظم و ضبط کا فقدان تھا اور ہر طالب اپنے آپ کو کمانڈر سمجھتا ہے۔ اللہ ہم پر نازل ہونے والی مصیبتوں میں صرف ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ افغانستان سے نکلنے والے ایسے ہی 3 عرب مراکش میں گرفتار ہوئے جو ابنائے جبرالٹر میں امریکی بحریہ کے جہازوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، جنہیں بعد ازاں سعودی عرب روانہ کر دیا گیا۔ اس تمام صورتحال سے امریکی فوج نے کیا سبق سیکھا؟ ایک امریکی افسر کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ افغان ملیشیا کی اپنی ایک استعداد اور حدود ہیں جن پر آپ کو انحصار کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل ٹامی فرینکس کے محتاط تجزیے کے مطابق جس طرح آپریشن کیا گیا میں اس سے مطمئن ہوں۔ حال ہی میں جنرل ٹامی فرینکس نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تورا بورا کے علاقے میں افغانوں کو کام کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے سے مطمئن ہوں۔ در حقیقت جنرل ٹامی فرینکس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ دسمبر کے اوائل میں تقریباً 3000 امریکی فوجی افغانستان کے 17 علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، جن میں سے بمشکل 1/3 بلندی کے عادی تھے۔ تورا بورا کا میدانی علاقہ بھی سطح سمندر سے 1 میل بلند ہے اور پہاڑوں اور دروں میں جس جگہ پر عرب موجود تھے وہ جگہ سطح سمندر سے 2 میل اوپر ہے، جبکہ افغانستان میں امریکی فوج کی کم از کم تعداد رکھنا ایک انتہائی محتاط فیصلے کا نتیجہ تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پینٹاگون نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہو جو سوویت یونین کی فوج کے ساتھ ہوا تھا، حالانکہ ہوا بھی اس کے ساتھ وہی۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इसके अलावा यहाँ नक्लो हमल की मुश्किलात थीं और एक सिपाही बढ़ाने का मतलब ये था कि गैर मुस्तहकम सप्लाई के निज़ाम पर मजीद बोझ पड़ता। बिलाखिर जनरल टॉमी फ्रैंक्स को अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड्स को तोरा बोरा में जाने की इजाज़त देना पड़ी, जो वहां जाने के लिए तैयार थे, और यूं भी अमेरिका की तरह ये उनकी भी जंग थी। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में कामयाबी का पैमाना ये बनाया गया कि अब तक 11 सितंबर जैसा कोई हौलनाक वाक़या पेश नहीं आया और न ही कहीं हयातियाती हथियारों से हमला किया गया है। जैसा कि अमरीकी वज़ीर दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अलकायदा को हरासा करने और उसके कई साजिशी मंसूबे नाकाम बनाने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन ये हकीकत है कि सब्र अलकायदा की एक बड़ी क़ुव्वत है और इससे वाबस्ता लोगों का अबदी ज़िंदगी पर पुख्ता ईमान है। दर हकीकत मुजाहिदीन को शहादत की सूरत में वो इज़्ज़त और इकराम मिलता है जो उनसे शायद ही किसी को इस ज़िंदगी में मिलता है। कहा जाता है कि दर्जनों चेचनों ने तोरा बोरा की लड़ाई में वहां से जाने की बजाय ठहरने को तरजीह दी थी। शरीफ गुल के बकौल वो सब गरीब थे और देखने में बिल्कुल रूसी लगते थे, जिसकी वजह से उन्हें बासानी पहचाना जा सकता था, और यूं भी उनके पास कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सकें। वो सब शहीद हो गए। तोरा बोरा में अगाम नामी गांव के नजदीक एक 3 फुट ऊंची संगी दीवार के साथ इन शहादा की यादगार बनाई गई है, जिसे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। इस जगह पर 20 फुट ऊंचे खंबे लगाए गए हैं, जिन पर गुलाबी, सब्ज और सफेद झंडे लहराते रहते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ हर रोज 5-6 गाड़ियों में सवार लोग आते हैं। देहबाला के 31 साला डॉक्टर रेहान खोपोलवार के मकाम के मुताबिक आप आज भी यहाँ हर रोज रात के वक्त उनके जंग के नारे अल्लाह अकबर की सदाएं वादी में गूंजते हुए सुन सकते थे। खूनरेजी के बाद तालिबान को इक़्तिदार से हटाना निस्बतन आसान था, लेकिन अलकायदा और उसके नजरियात जिनकी वजह से तालिबान इक़्तिदार में आए थे के खिलाफ आलमगीर जंग बहुत तवील और मुश्किल थी। 2002 में जो कुछ दिखाई दे रहा था उसे सामने रखकर मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था। हमने जो भी गुमान किया वो हकीकत की शक्ल में 2007 में हमारे सामने आया। तब ये सूरत हाल थी कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन की तंजीम अलकायदा के खिलाफ जंग आगाज किए 8 साल हो गए। इस जंग का बाकायदा आगाज 1998 में क्लिंटन इंतजामिया ने बहरे अरब के पानियों से अफगानिस्तान में अलकायदा के तरबियती कैंपों पर मिसाइल बरसा कर किया। उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ हुकूमत थी। इसके बाद बुश इंतजामिया आई तो उसने बाकायदा अलकायदा के खिलाफ जंग के नाम पर अफगानिस्तान और इराक में अपनी फौजें उतार दी। अफगानिस्तान में फौजें उतारने के बाद अमेरिका और उसकी इत्तेहादी हुकूमतों ने दावे शुरू कर दिए कि अलकायदा की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन 8 साल बाद सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। ये दावे करने वाले खुद कह रहे थे कि वो अलकायदा के मुकाबले में जंग हार चुके हैं, अगरचे उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुकम्मल शिकस्त तस्लीम करें। वो हर पहलू की अलग शिकस्त तस्लीम करके शायद अपनी रुसवाई में कुछ कमी चाहते थे। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि वो प्रोपेगेंडे के महाज पर अलकायदा को शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। इस महाज पर अलकायदा भरपूर अंदाज से जीत रही है। फिर उन्होंने कहा कि अलकायदा के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए एक मजबूत लाहे अमल तय करना होगा। अरबी जरीदे अल वतनुल अरबी के मुताबिक इंग्लैंड में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में यूरोप के ज्यादा आबादी वाले 6 ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और पोलैंड के वज़राए दाखिला ने इन वेबसाइट्स के खात्मे की कोशिशों पर इत्तेफाक किया, जिन्हें बकौल उनके दहशतगर्द अलकायदा की प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पर एक बड़ी तादाद उन वेबसाइट्स की थी जिनमें अलकायदा से मुतालिक प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल मवाद होता है। अमेरिका में 11 सितंबर हमलों की 5वीं बरसी के मौके पर दहशतगर्दी से निमटने के लिए वज़ा की गई कौमी हिकमत अमली में कहा गया कि उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका को ऐसे दुश्मन का सामना नहीं जैसे दुश्मन का सामना 11 सितंबर 2001 में था। दहशतगर्दी से निमटने के लिए तैयार करदा 32 सफ़हात पर मुश्तमिल कौमी हिकमत अमली रिपोर्ट में अमेरिका को दरपेश बहुत से चैलेंजेस का जिक्र किया गया, जिनमें से एक अहम चैलेंज इंटरनेट पर फैली हुई वो वेबसाइट्स जिनकी बागदौड़ एक मरकजी क़यादत के हाथ में नहीं है, अगरचे वो एक दूसरे से अलग थलग खुलियों की शक्ल में काम करते हैं, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी एक ही है। अलकायदा और दीगर मज़ाहमती तंजीमों के लिए प्रोपेगेंडा करने वाली वेबसाइट अगरचे मुख्तलिफ नामों से पाई जाती हैं, लेकिन इन सब के पसे पर्दा एक ही किस्म का जहन और एक ही तर्ज की फिक्र नजर आती है। अब ऐसी मगरबी रिपोर्ट पेश की जा रही है जिसमें अलकायदा की प्रोपेगेंडा मुहिम
اور اس کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ القاعدہ اپنے کارکنوں کی بھرتی یا اپنی سرگرمیوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کس طرح انٹرنیٹ سے استفادہ کرتی ہے۔ ایک تازہ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا کہ نیو یارک پولیس انتظامیہ کی ایک خفیہ سیکیورٹی ٹیم نے بعض عرب محققین کے تعاون سے انٹرنیٹ کے ذریعے مجاہدین کو شکار کرنے کا پروگرام بنایا۔ رپورٹ میں ایک ایسی سیکیورٹی خفیہ ٹیم کی نشاندہی کی گئی جو خودکش دھماکوں پر ابھارنے اور مغویہ افراد کو ہلاک اور دیگر کارروائیاں سر انجام دینے کی تلقین کرنے والی ویب سائٹس تلاش کرنے پر مامور ہے۔ اعلیٰ خفیہ ٹیم سے تعلق رکھنے والے نیٹ پر خود کو اسلام پسند اور جہاد کے حامی ظاہر کرتے ہیں تاکہ مزاحمتی تنظیموں سے وابستہ افراد انہیں ایسی خفیہ معلومات فراہم کر سکیں جن میں امریکی شہروں پر امکانی حملوں کی باتیں کہی گئی ہوں۔ اگرچہ امریکہ خفیہ تنظیموں کے تعاون سے القاعدہ کا مسلسل پیچھا کرتا رہا اور جہادی ویب سائٹس کو بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود امریکہ کے سابق دفاع کے وزیر ڈونلڈ رمزفیلڈ نے اعتراف کیا کہ القاعدہ کے خلاف شروع کی گئی میڈیا وار میں پینٹاگون ناکام ہو چکا ہے۔ رمزفیلڈ نے کہا کہ اس میدان میں ہم صحیح جوہر نہیں دکھا سکے، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے میڈیا وار کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے مطابق دہشت گردوں کے پاس میڈیا کی الگ الگ کمپنیاں ہیں اور وہ پروپیگنڈے مہم کے لیے مسلسل منصوبہ سازی کرتے رہتے ہیں اور ان میں عالمی ذرائع ابلاغ کی راہ سے شائع ہونے والی خبروں پر اثر انداز ہونے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ رمزفیلڈ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پروپیگنڈا مہم کو نہایت کامیاب انداز میں چلا رہے ہیں اور وہ اس میں عبور بھی رکھتے ہیں۔ رمزفیلڈ نے کونسل برائے بیرونی تعلقات میں اس بات کی وضاحت کی کہ آج کی جنگ کے منجملہ اسلحے میں ای میل پیغامات، موبائل اور دقیق قسم کے کیمرے اور انٹرنیٹ کے ویب سائٹس بھی شامل ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو حیرت انگیز ذرائع ابلاغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں مہارت کے ساتھ جنگ لڑنے کا بھرپور تجربہ ہے، لیکن ہمارا ملک ابھی خود کو ان حالات سے ہم آہنگ نہیں کر سکا۔ دوسری جانب برطانیہ کے بین الاقوامی امور کی تحقیقات کے خصوصی ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 11 ستمبر کے حملوں کو 5 برس بیت چکے، لیکن القاعدہ ابھی تک طاقتور ہے۔ خصوصی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ القاعدہ سے متعلق اب تک انٹرنیٹ پر مباحث کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ القاعدہ کے فروغ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح اس تنظیم کی فکری جڑیں اس قدر گہری ہیں کہ ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ امریکیوں پر القاعدہ کی پروپیگنڈا مہم کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 19 جنوری 2006 کو الجزیرہ چینل پر نشر شدہ ویڈیو ٹیپ میں القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن نے امریکیوں کو سرکش ملک نامی کتاب کے مطالعے کی تلقین کی۔ مذکورہ کتاب سابق امریکی سفارتکار نے شائع کی تھی۔ کتاب میں مؤلف نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک جاری امریکی مداخلتوں کی مذمت کی ہے۔ مصنف نے دنیا کے مختلف خطوں میں جاری امریکی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اگرچہ یہ کتاب بہت پہلے شائع ہو چکی تھی، لیکن اسامہ بن لادن کی جانب سے مطالعے کی تلقین کے بعد بلندی کی چوٹیوں کو چھو لیا۔ چنانچہ یہ کتاب انٹرنیٹ پر کتابوں کی فروخت کی ویب سائٹ amazon.com کی لسٹ میں ابتدا ہی میں آ گئی۔ اسامہ بن لادن کی ویڈیو ٹیپ نشر ہونے سے قبل یہ کتاب 60ویں نمبر پر تھی۔ ویڈیو ٹیپ کے نشر ہونے کے بعد جس میں اسامہ بن لادن نے امریکیوں سے اس کے مطالعے کی اپیل کی تھی، یہ 30ویں نمبر پر آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان رپورٹس کے یہ معنی ہیں کہ حالیہ دنوں میں القاعدہ کو اپنے طریقہ کار میں کچھ تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا گیا تھا؟ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ تبدیلیاں تنظیم کے صدر اور اس کے شاخوں کے درمیان میں رابطے اور کنٹرول کی نوعیت میں لائی گئی، بالخصوص عراق اور افریقی ملک القرن الافریقی اور یورپ کے بعض علاقوں میں رابطے کی نوعیت میں تبدیلیاں لائی گئیں۔ پروپیگنڈے کے متعلق سے آئیڈیالوجی طرز کی حامل خاص کارروائیوں پر القاعدہ کی خصوصی دلچسپی دیکھی جا رہی تھی۔ القاعدہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاتے ہوئے پروپیگنڈے پر زیادہ توجہ مبذول کر رہی تھی۔ ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ پروپیگنڈے کے سبب تنظیم کی فکر کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو اور لوگ اس فکر کو اپنانے لگیں۔ القاعدہ کی میڈیا مہم کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس پروپیگنڈا مہم کے نتیجے میں القاعدہ اور عراق میں کام کرنے والی اس کی شاخ قائدۃ الجہاد کے درمیان گہرے تعاون کی شکل پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اس مہم کے سبب دنیا بھر میں جہاد کے عنوان سے کام کرنے والی جماعتوں سے القاعدہ کے روابط پیدا ہو گئے۔ پھر اس سب سے ہٹ کر پروپیگنڈے کے سبب ایک ایسی نئی نسل پیدا ہو گئی جو القاعدہ کی کسی بھی شاخ سے مربوط ہونے کے باوجود ذہنی طور پر القاعدہ کی فکر سے متاثر تھی۔ 11 ستمبر کے حملوں سے پہلے اور بعد کے حالات میں القاعدہ کے طریقہ کار میں کئی ایک تبدیلیاں اور اصلاحات ہوئیں۔
11 ستمبر سے پہلے القاعدہ کی اعلیٰ قیادت خود مزاحمتی کارروائیوں کو عملی جامہ پہناتی تھی یا دیگر کارکنوں کو اس تعلق سے براہ راست احکام نافذ کرتی تھی۔ علاوہ ازیں مزاحمتی کارروائیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مال کی فراہمی یا کارکنوں کی تربیت دینے کا کام القاعدہ کے مرکزی قائدین انجام دیا کرتے تھے۔ ان عظیم حملوں کو کامیاب بنانے کے لیے اعلیٰ منصوبہ بندی ناگزیر تھی۔ امریکی رپورٹ جب 11 ستمبر کے بعد 2005 میں نصف سال کے دوران القاعدہ کے سارے چوٹی کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر القاعدہ کی مرکزی قیادت کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلی ہوئی القاعدہ کی شاخوں سے مرکزی قیادت کا رابطہ کمزور پڑنے لگا۔ پھر یہ کہ تنظیم کے مرکزی قائدین کے مضبوط گڑھوں کو دشمن کی جانب سے نشانہ بنایا جانے لگا، جس کے نتیجے میں القاعدہ کے قائدین بتدریج بکھرنے لگے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کی اس صورتحال نے القاعدہ قائدین کو مجبور کیا کہ وہ اپنے کارکنوں اور ذیلی شاخوں سے رابطہ رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کریں۔ اس وقت القاعدہ کارکنوں کے باہمی رابطے کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ تھا۔ انٹرنیٹ القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر بن گیا، جہاں سے القاعدہ اور اس کا میڈیائی جہاد جاری تھا۔ القاعدہ نے اپنے اس جہاد کو یہود و نصارہ کے خلاف عالمی محاذ کا نام دے رکھا تھا، جس کا آغاز 1998 میں افغانستان میں کیا گیا تھا۔ القاعدہ حیرت انگیز حد تک انٹرنیٹ سے استفادہ کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اپنے سیاسی پیغامات عالمی حالات کے تعلق سے اپنے موقف اور حکمت عملی سے عالمی برادری کو واقف کرانے میں بڑی حد تک کامیاب دکھائی دیتی تھی، حتیٰ کہ القاعدہ نے میڈیا وار میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ القاعدہ نے انٹرنیٹ پر اپنے ہزاروں حامی پیدا کر لیے اور چند سالوں میں انٹرنیٹ پر بہت سی جہادی ویب سائٹ شروع کی گئیں، جن پر عالمی سطح پر جہاد کے موضوع پر مختلف افراد سے تبادلہ خیال کیا جاتا، حتیٰ کہ بسا اوقات ان ویب سائٹس کے ذریعے القاعدہ سے وابستہ افراد لوگوں کو اپنے نظریے کا قائل کرانے میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے۔ جہادی ویب سائٹس پر پیش کیا جانے والا مواد اس قدر پرکشش اور مؤثر ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے عادی افراد کی ایک بڑی تعداد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ جہاد کے موضوع پر انٹرنیٹ پر ہونے والی ان کوششوں کو الیکٹرانک جہاد سے تعبیر کیا جانے لگا۔ القاعدہ کے پروپیگنڈا جنگ میں کامیابی کے پس پردہ چند عوامل کار فرما ہیں۔ القاعدہ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ عوام کے امریکہ مخالف ذہنیت ہے۔ ساری دنیا کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت امریکہ کی غلط پالیسیوں اور ظالمانہ اقدامات سے نالاں ہیں، جس کے سبب امریکہ کے خلاف پیش کیا جانے والا سارا مواد عوام کے لیے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ القاعدہ اس وجہ سے بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ اب وہ کوئی ایسی تنظیم نہیں رہی جس کی مرکزی قیادت ہو اور اس کے متعین ارکان اور شاخیں ہوں، بلکہ اب القاعدہ ایک فکر اور پیغام کا نام تھا، جس کے لیے خاص افراد اور خاص گروپ سے وابستگی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر وہ شخص القاعدہ کا رکن ہے جسے اس کی فکر سے اتفاق ہے۔ عام لوگوں کو القاعدہ کے پیغام سے فکری اور روحانی طور پر متاثر کرنے میں انٹرنیٹ بنیادی کردار ادا کر رہا تھا۔ القاعدہ میں اصل حیثیت اس کے فکر اور پیغام کو حاصل ہے۔ اس تفصیل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ القاعدہ تنظیم میں ذرائع کی زیادہ اہمیت نہیں، بلکہ فکر و پیغام ہی اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ اگر عوام کی جانب سے القاعدہ کی فکر مسترد کی جاتی تو امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں القاعدہ کو اتنی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ القاعدہ کے حوالے سے باخبر افراد جانتے ہیں کہ القاعدہ نے حالیہ عرصے میں الیکٹرانک میڈیا کے استعمال میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ بالخصوص القاعدہ کے اہم قائد ابو مصعب زرقاوی کی شہادت کے بعد القاعدہ میڈیا کے استعمال پر خصوصی توجہ دیتا رہا۔ الوطن العربی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہمیں القاعدہ کی ویڈیو کیسٹ اور القاعدہ سے متعلق خبروں اور رپورٹوں کا خاصا مواد حاصل ہوا۔ حالیہ دنوں میں الوطن العربی کو موصولہ مواد میں سے ایمن الظواہری کا ویڈیو ٹیپ ہے، جس میں ظواہری کو مصر کی الجامعۃ الاسلامیہ کے قائد حلیل الحکامیہ کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ایک ویڈیو ٹیپ میں 11 ستمبر کے حملوں کی تصدیق کے بعد ایمن الظواہری کا باتصویر انٹرویو دیا گیا ہے، جو 11 ستمبر 2006 کو نشر کیا گیا تھا۔ القاعدہ کی ان ساری سرگرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ القاعدہ کے اندر اب بھی امن عالم اور عالمی ذرائع ابلاغ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کر کے القاعدہ مغربی ممالک اور امریکہ کے خلاف ایک نئی نسل تیار کر رہی ہے۔ امریکہ کے خلاف صف آرا ہونے والی القاعدہ کی نئی ٹیم القاعدہ کے ان قدیم جنگجوؤں کی طرح نہیں جس سے امریکہ اچھی طرح مانوس ہے۔